اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیاد کا تقرر۔ اب کوفہ اور بصرہ دونوں زیاد کے زیر فرمان ہو گئے تھے۔ اس خبر سے شیعان علی علیہ السلام بے حد خائف ہوئے اور وہ سب مل کر حجر بن عدی کے پاس آئے۔ زیاد کو معلوم ہوا تو اس نے منبر پر جا کر حسب ذیل خطبہ پڑھا۔ زمانہ ہمارا تجربہ کر چکا ہے اور ہم زمانہ کا، ہم فرما روائی بھی کر چکے ہیں اور فرمان بری بھی۔ ہم سمجھ چکے ہیں کہ اس حکومت کے آخر میں بھی وہی بات مناسب ہے جو اول میں تھی، آسانی سے اطاعت، وہ بھی ایسی کہ باطن کو ظاہر سے، غائب کو حاضر سے، دل کو زبان سے ہم آہنگی رہے۔ اور ہم جان چکے ہیں کہ رعایا کی اصلاح اس کے سوا نہیں ہو سکتی، نرمی بغیر کمزوری کے، سختی بغیر زیادتی کے۔ میں واللہ جو حکم تم لوگوں میں جاری کروں گا اسے قابو کے ساتھ پورا کر کے چھوڑوں گا۔ حاکم اور منبر پر بیٹھ کر غلط جوئی کرے، اس سے بڑھ کر خدا و خلق خدا کے سامنے کوئی غلطی نہ ہوگی۔ اس کے بعد اس نے حسب معمول عثمان اور ان کے اصحاب کی ستائش کی اور ان کے قاتلوں پر نفرین کی۔ حجر یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور برسر منبر اس کو ملامت کی۔ زیاد نے اس وقت تو حجر کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن ان کی طرف سے اس کو تشویش لاحق ہو گئی اور برابر فکر میں رہنے لگا۔ اس مقصد کے لیے اس نے یہ اسکیم تیار کی کہ کسی بہانے سے کوفہ کو چھوڑ کر بصرہ چلا جائے اور حجر کو بھی اپنے ہمراہ لے جائے تاکہ یہاں رہ کر وہ کوئی شورش برپا نہ کر سکیں۔ چنانچہ بیماری کا عذر کر کے وہ بصرہ چلا گیا اور اپنی جگہ عمرو بن حریث کو کوفہ میں چھوڑ گیا۔ زیاد کے بصرہ چلے جانے کے بعد حجر بن عدی کے پاس شیعوں کی آمد و رفت زیادہ بڑھ گئی۔ مسجد میں بھی ان کے ہمراہ کافی مجمع ہوتا تھا۔ عمرو بن حریث نے حجر کے پاس اپنا آدمی بھیجا اور ان حرکات سے باز رہنے کو کہا۔ حجر نے قاصد کی زبانی کہلا بھیجا کہ ان لوگوں کو اس سے انکار ہے جس پر آپ ہیں۔ یہ جواب پا کر عمرو بن حریث ان کی طرف سے مایوس ہو گیا اور زیاد کو لکھ بھیجا کہ اگر کوفہ کی حکومت کو باقی رکھنا ہے تو جلد آ جائیے۔ زیاد اس خط پر فوراً کوفہ آ گیا اور منبر پر گیا۔ حجر بھی اس وقت مسجد میں موجود تھے اور آج ان کے ساتھ مجمع بھی معمول سے زائد تھا۔ علامہ ابن کثیر نے 3000 کی تعداد لکھی ہے اور لکھا ہے کہ وہ سب کے سب مسلح اور ہتھیاروں سے آراستہ تھے۔ زیاد نے حمد و ثنا کے بعد کہا، تعدی و گمراہی کا انجام برا ہے۔ ان لوگوں کی حمایت کی گئی تو اترا گئے اور میری طرف سے مطمئن ہوئے تو گستاخ ہو گئے۔ قسم با خدا اگر تم لوگ سیدھے نہ ہوئے تو جو تمہاری دوا ہے اسی سے تمہارا علاج کروں گا۔ اگر حجر کو سرزمین کوفہ سے ناپید نہ کر دوں اور دوسروں کے لیے عبرت کا نشان نہ بنا دوں تو مجھے ہیچ سمجھنا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ زیاد نے اپنے اس خطبہ میں معاویہ کی تعریف کی اور یہ بتایا کہ اس کے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں۔ حجر نے یہ سن کر مٹھی بھر کنکریاں اس پر ماری اور کہا، تو جھوٹا ہے، تیرے اوپر خدا کی لعنت۔ زیاد یہ رنگ دیکھ کر منبر سے اترا اور قصر میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد حجر کو طلب کیا۔ دوسری روایت اس طرح ہے کہ جمعہ کے دن زیاد نے خطبہ میں بہت طول دیا، یہاں تک کہ نماز میں تاخیر ہو گئی۔ حجر بن عدی نے پکار کر کہا، الصلاۃ، اس پر بھی اس نے خطبہ جاری رکھا۔ حجر نے جب دیکھا کہ نماز کا وقت ہاتھ سے جا رہا ہے تو مٹھی میں کنکر اٹھائے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کے ساتھ اور لوگ بھی اٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر زیاد منبر سے اتر آیا اور نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے امیر معاویہ کو ایک خط لکھا جس میں حجر کی بہت ساری شکایتیں تھیں۔ معاویہ نے جواب دیا کہ حجر کو زنجیروں میں جکڑ کر میرے پاس روانہ کر دو۔ حجر بن عدی کی گرفتاری۔ معاویہ کا حکم آنے پر زیاد نے حجر بن عدی کی گرفتاری کے لیے اپنے آدمیوں کو روانہ کیا۔ یہ پورا واقعہ مورخ طبری نے اپنی کتاب تاریخ الامم میں اس طرح لکھا ہے۔ حسین بن عبداللہ سے روایت ہے کہ زیاد نے اہل شرطہ کو حکم دیا کہ تم میں سے کوئی شخص جا کر حجر کو بلا لائے۔ شداد بن الحیشم الہلالی امیر شرطہ نے یہ کام میرے سپرد کیا۔ میں یہ حکم پا کر حجر کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ امیر تم کو بلاتے ہیں۔ اصحاب حجر نے جواب دیا کہ حجر کسی طرح زیاد کے پاس نہ جائیں گے، ہم اس میں اپنی کوئی برتری نہیں سمجھتے۔ حسین بن عبداللہ یہ جواب پا کر واپس چلا آیا اور اپنے امیر کو اصحاب حجر کا یہ جواب پہنچا دیا۔ اب زیاد نے کچھ سپاہیوں کو میرے ہمراہ روانہ کر دیا۔ میں دوبارہ حجر کے پاس آیا اور امیر کے پاس چلنے کو کہا، جس پر حجر اور ان کے صحاب نے ہمیں برا بھلا کہا۔
ہم نے زیاد سے آ کر یہ تمام رودات بیان کر دی۔ اب وہ شرفائے کوفہ کی طرف متوجہ ہوا اور پرغضب لہجے میں کہنے لگا، اے اہل کوفہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ ایک ہاتھ سے چھری مارتے ہو اور دوسرے ہاتھ سے پٹی باندھتے ہو۔ تمہارے جسم میرے ساتھ اور قلوب حجر کے ساتھ ہیں، جو ایک بوڑھا احمق اور دیوانہ ہے۔ تم خود تو میرے ساتھ ہو، مگر تمہارے بھائی، بیٹے اور برادری والے حجر کے ساتھ۔ قسم با خدا، اس بات سے تمہاری فتنہ انگیزی اور منافقت ظاہر ہوتی ہے۔ اب تم لوگ اپنی برات کا ثبوت دو، ورنہ میں کچھ لوگوں کو بلا کر تمہاری ساری کجی اور بے رخی نکالے دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی سب لوگ زیاد کی طرف آ سمٹے اور کہنے لگے، معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین یا اپنے حاکم کی اطاعت سے ہم منہ پھیریں اور آپ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں؟ آپ ہر طرح سے ہمارے جذبہ اطاعت اور حجر کے ساتھ مخالفت کو آزما سکتے ہیں۔ زیاد نے کہا کہ تم سب لوگ کھڑے ہو جاؤ اور جو لوگ حجر کے گھیرے ہوئے ہیں ان کے پاس جاؤ۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے بھائی، بیٹے اور قرابت داروں کو اپنی برادری کے لوگوں میں سے جو تمہارا کہا مانے علیحدہ کر لو۔ یہ سن کر وہ سب تیار ہو گئے اور حجر کے بہت سے ساتھیوں کو ان سے علیحدہ کر دیا۔ زیاد نے جب یہ دیکھا کہ حجر کے ساتھ والے زیادہ تر ان کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گئے تو امیر شرطہ سے کہا کہ اب تم حجر کو پاس لے آؤ، اگر وہ آ جائے تو میرے پاس لے آنا، ورنہ اپنے سپاہیوں کو حکم دینا کہ بازار میں سے ستونوں کو اکھاڑیں اور انہی ستونوں سے ان لوگوں پر حملہ کر کے حجر کو میرے پاس لے آئیں، اور جو مانے ہو اس کو ماریں۔ امیر شرطہ حجر کے پاس آیا اور کہا کہ امیر تم کو بلاتے ہیں۔ ان کے اصحاب نے انکار کیا اور کہنے لگے کہ یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا، ہماری نظر میں زیاد کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ جواب پا کر اس نے اپنے ساتھ والوں کو حکم دیا کہ بازار کے ستونوں کو اکھاڑ لو۔ یہ لوگ دوڑے اور ستون لے آئے۔ اس وقت ابو عمرتا نے حجر سے کہا، تم لوگوں میں سے کسی کے پاس میرے سوا تلوار نہیں ہے اور ایک تلوار سے کام نہیں چل سکتا؟ حجر نے کہا، پھر کیا رائے ہے؟ ابو عمرتا نے کہا، تیزی کے ساتھ یہاں سے نکل کر اپنے ساتھیوں میں چلے جاؤ، وہ ضرور تمہاری حمایت کریں گے۔ زیاد اس وقت منبر پر تھا، وہیں سے کھڑے ہو کر دیکھنے لگا۔ اس کے آدمی ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے ہوئے حجر کے اصحاب پر حملے کر رہے تھے۔ اس ہنگامہ میں عمرو بن حمد کے سر پر بھی ایک لٹ پڑا، جس کے صدمے سے وہ اسی وقت گر پڑے اور دو شخص ان کو اٹھا کر لے گئے۔ اس وقت اصحاب حجر بنی کندا کے دروازوں کی طرف آ گئے۔ ایک شرطی نے عبداللہ بن خلیفہ تائی کو، جبکہ وہ رزق کے اشعار پڑھ رہے تھے، لاٹھی ماری، جس سے وہ زمین پر گر پڑے۔ عائد بن جملہ تمیمی کے ہاتھ پر بھی لٹ پڑی اور دان ٹوٹ گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور ایک شرطی کے ہاتھ سے لاٹھی چھین کر لڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ سب لوگ بنی کندا کے دروازوں سے باہر نکل گئے۔ حجر کا خچر وہاں موجود تھا۔ ابو عمرتا خچر لے کر آئے اور حجر سے کہا، اب سوار ہو جاؤ۔ حجر نے رکاب میں پاؤں ڈالا مگر چڑھ نہ سکے۔ ابو عمرتا نے انہیں اٹھا کر سوار کر دیا اور پھر اچک کر خود بھی گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ابھی اچھی طرح سنبھلے نہ تھے کہ یزید بن طریف مسعلی نے سر پر آ پہنچا اور ان کی ران پر لاٹھی ماری، اور عمرتا نے تلوار سونت کر اس پر ایسا وار کیا جس سے وہ منہ کے بل گر پڑا، لیکن جلد ہی اٹھ بیٹھا۔ غرض کہ یہاں سے حجر اور عمرتا دونوں روانہ ہوئے اور حجر کے مکان تک آ پہنچے۔ یہاں ان کے اصحاب میں سے بہت سے لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے اور قیس بن فادان کندی اپنے خچر پر چڑھ کر نکلے اور جہاں جہاں بنی کندا کا مجمع تھا وہاں پہنچ کر یہ اشعار پڑھنا شروع کر دیے، اے حجر کی قوم، مدافعت کرو، حملے کرو، اپنے بھائی کی طرف سے تھوڑی دیر لڑو۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی حجر کا ساتھ چھوڑے۔ کیا تم لوگوں میں کوئی نیزہ باز اور تیر انداز نہیں ہے؟ کیا تم میں سے کوئی سوار اور پیادہ نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی ثابت قدم تلوار چلانے والا نہیں ہے؟ مگر بنی کندا میں کچھ زیادہ لوگ حجر کے پاس نہیں آئے۔ حجر جس وقت اپنے گھر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگ ان کے ساتھ کم رہ گئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ خبر بھی ان کو ملی کہ مسجد و ہمدان کندا کے تکیہ میں اور تمام اہل یمن کے تکیہ میں اتر چکے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اصحاب سے کہا، تم سب چلے جاؤ، کیونکہ تمہاری ہی قوم کے لوگ تمہارے مقابلے میں آ کر جمع ہو گئے ہیں، تم ان سے لڑ نہیں سکتے، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دوں۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس جانا چاہتے تھے کہ مزہج و ہمدان کے سواروں سے جو اوائل فوج میں تھے ان تک آ پہنچے۔ یہ دیکھ کر حجر کے اصحاب لڑنا شروع ہو گئے۔ 1 گھنٹہ تک حجر کی حمایت میں لڑتے رہے، بالآخر زخمی ہو گئے اور قیس بن یزید گرفتار ہو گئے۔ باقی سب لوگ بچ کر نکل گئے
حجر نے ان سے کہا تمہارا بھلا ہو، سب متفرق ہو جاؤ اور جنگ نہ کرو، میں خود کسی کوچہ سے نکل جاتا ہوں، پھر بنی ہود کی طرف چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر حجر تیزی سے روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے سلیم بن یزدی نامی ایک شخص کے گھر تک پہنچ گئے۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے، زیاد کے سپاہی ان کے تعاقب میں آ پہنچے۔ سلیم نے تلوار سونت لی اور ان کے مقابلہ کو نکلنا چاہا۔ اس کی بیٹیوں نے جو یہ دیکھا تو رونا شروع کر دیا۔ حجر نے کہا آخر کیا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا واللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے کہوں کہ ٹل جائیں، اگر مان گئے تو خیر، ورنہ اس تلوار سے جس کے قبضے پر میرا ہاتھ آ چکا ہے تمہاری حمایت میں ان سے جنگ کروں گا۔ حجر نے کہا تیرا بھلا ہو، میں نے تو تیری بیٹیوں پر مصیبت ڈال دی ہے۔ سلیم نے جواب دیا میری زندگی میں تم میرے گھر سے اسیر ہو کر نہیں جا سکتے، ہاں اگر میں تمہاری حمایت میں قتل ہو جاؤں تو پھر جو تمہارے جی میں آئے وہ کرنا۔ حجر نے پوچھا کیا تمہارے اس مکان میں کوئی ایسی دیوار نہیں کہ میں پھاند کر چلا جاؤں، یا کوئی ایسا موقع کہ اس سے نکل جاؤں؟ ممکن ہے کہ اس طرح خداوند تمہیں اور مجھے دونوں کو محفوظ رکھے۔ یہ لوگ جب تمہارے گھر سے مجھے نہ پائیں گے تو تم کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ سلیم نے کہا ہاں یہ موقع ہے، اس میں سے نکل کر بنی عمیر کے محلے میں اور اس کے سوا اپنی قوم والوں میں بھی تم پہنچ سکتے ہو۔ حجر اس موقع سے نکل گئے، چلتے چلتے بنی زحل میں پہنچے۔ ان لوگوں نے بیان کیا ابھی ابھی وہ لوگ تمہیں تلاش کرتے ہوئے ادھر سے گزرے ہیں، تمہارا پتہ لگا رہے ہیں۔ حجر وہاں سے ہی بھاگے، غرض نکل کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ ساتھ بنی زحل میں سے بھی کچھ لوگ چلے۔ وہ شہرہ سے دور گلیوں میں سے انہیں لے کر جا رہے تھے۔ چلتے چلتے قبیلہ نخی میں پہنچے۔ یہاں پہنچ کر حجر نے ان جوانوں سے کہا کہ تم لوگ اب یہاں سے پلٹ جاؤ، اور خود حجر اشتر نخی کے بھائی عبداللہ بن حارث کے مکان کی طرف پلٹے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن حارث نے نہایت کشادہ پیشانی سے ملاقات کی، فرش بچھا کر ان کا بستر لگایا۔ یہاں یہی ہو رہا تھا کہ کسی نے آ کر حجر سے کہا کہ اہل شرطہ قبیلہ نخی میں تم کو پوچھتے پھرتے ہیں، جس کا سبب یہ ہوا ہے کہ ایک سیاہ لونڈی جس کو سب اوما کہہ کر پکارتے ہیں ان لوگوں کو ملی اور پوچھنے لگی کہ تم کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم حجر کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہنے لگی وہ تو یہی ہے، میں نے اسے قبیلہ نخی میں دیکھا ہے۔ یہ خبر سن کر حجر رات ہی کو عبداللہ کے گھر سے بھیس بدل کر نکل پڑے۔ عبداللہ بن حارث بھی ان کے ساتھ تھے۔ حجر بن عدی محلہ اڑو میں پہنچ کر ربیہ بن ناجدازی کے مکان پر آ کر اترے اور ایک رات دن وہیں قیام کیا۔